اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا ایک قطرہ وہ جو اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے اور خون کا قطرہ بہایا جاتا ہے، ابھی وہ خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، خون کا قطرہ بہانے والے کی اللہ اس جانی قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کتنے غفور رحیم ہے، ہم مانگنے والے تو بڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اتنا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے حضور کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، جب بھی گھر جاتا ہوں اماں پٹائی کرتی ہے، مارتی ہے، ناراض ہوتی ہے کہ تو مسلح بن گیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے کروا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ادھر اللہ کے نبی کے در میں درخواست کر رہے ہیں یا اللہ میری اماں کی ہدایت کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے نبی سے دعاؤں کی درخواست کر کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ دل میں تمنا اور آرزو یہ کہ آج دیکھتا ہوں گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ اپنے گھر پہ گئے، جب بھی گئے اور ماں سے جھڑکے پڑی، ماں سے جوتے پڑے، ماں سے تماچے پڑے۔ آج جب ابو ہریرہ گھر میں پہنچتا ہے تو دروازے کو کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازہ کھڑکایا، کھولنے میں دیر لگ گئی۔ جب دروازہ کھلا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اماں میں کب کا دروازہ کھڑکا رہا ہوں، تو آپ نے اتنی دیر لگا دی اور کہا بیٹا کہ میں غسل کر رہی تھی، ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں، جس نبی سے تو بہاریں لے کے آیا ہے اسی نبی سے بہاریں لینا چاہتی ہوں، جس نبی کے ہاتھ پہ تو نے ایمان حاصل کیا ہے، توبہ کی ہے، اسی نبی کے ہاتھوں پہ ایمان اور اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہوں، توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کا دل خوش ہو گیا۔ اللہ تو ایسے سنتے ہیں، جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اپنے بڑوں سے دعائیں کرواؤ، والدین سے دعائیں کرواؤ، بزرگوں سے دعائیں کرواؤ، اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ خود رو رو کے دعائیں مانگو، اللہ تو سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس لیے ہر وقت دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ اور یہی حضرت ابو ہریرہ جب دعا مانگا کرتے تھے، اگر آنکھوں سے آنسو آ جاتے اور وہ آنکھوں پورے چہرے پہ کرتے تھے، کسی ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے جو آنسو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنکھوں سے نکلے، جسم کے جس حصے میں لگے گا اللہ جسم کے ان حصوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آج ابو ہریرہ ان آنسو اپنے چہرے پہ اس لیے ملتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ وہ ابو ہریرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ایک ایک بات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، ابو ہریرہ بھی ساتھ ہیں۔ شاید اللہ کے نبی کوئی جملہ ارشاد فرما دیں، میں اس کو یاد کر دوں۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف لے گئے، ابو ہریرہ گھر کے باہر بیٹھ گئے، تھکاوٹ تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹے اور اللہ کے نبی کے دروازے پہ نیند آ گئی، سو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ دیکھا ابو ہریرہ سوئے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر تیری حالت یہی رہی علم حاصل کرنے کے لیے، یاد رکھنا کل جب تیرا انتقال ہوگا تو تیری قبر کی مٹی کی زیارت کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا بھی نزول ہوگا۔ تو اتنا علم کا شوق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شوق تھا، قربت کا شوق تھا۔ آج میں اور آپ سب کی یہی دلی تمنا ہے ہمیں اللہ کے نبی کا قرب مل جائے۔ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے وہ قرب کیسے ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجے گا کل قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، اس کو اللہ کے نبی کا قرب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں، اور وہ پیچھے پیچھے گئے۔ اللہ کے نبی نے جا کے وہاں سجدہ شکر کیا،
اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، شاید اللہ کے نبی کی روح پرواز کر گئی، پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ مکمل کر کے اٹھے اور دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے چہرے پہ بڑے پریشانی کے اثرات ہیں، اور کہا عبداللہ کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ، میں نے یہ ڈر محسوس کر لیا شاید روح نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں کیا جملہ ارشاد فرمایا، کہا عبداللہ میں نے یہ شکر کا سجدہ کیا ہے، جب میں باغ میں آیا تو جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا کہ جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سنتا ہے، میں محمد بولتا ہوں تو کوئی زبان درود سے خالی نہ رہے، خاموش نہ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے فوراً درود پڑھے۔ فرمایا جو درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 برکتیں نازل فرمائیں گے، 10 درجات بلند فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرما دیں گے۔ فرمایا اس شکر پہ میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اور یہ سجدہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اس میں امت کی مہربانی ہے، امت کو اللہ ایک سہولت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا نام سنیں گے، ایک مرتبہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، 10 رحمتیں کو بھی نزول ہو رہا ہے، 10 برکات کا بھی نزول ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے کتنے شفیق اور مہربان تھے، کتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو اس لیے ایک تو آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے، دوسری اس کی نسبت یہ ہے آج ہم نے نماز تراویح میں قرآن پاک سنا، مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کی تلاوت کے افتتاح میں شریک ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اسلام کے لشکر میں جہاد کے لیے شریک ہونا۔ فرمایا جو قرآن کے اختتام میں شریک ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے مال غنیمت کے لیے جمع ہو۔ اور قرآن کے اختتام کے موقع پر جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، والدین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اس وقت عالم اسلام کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ یورپی پارلیمنٹ ملک پاکستان کی حکومت پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو قانون ناموس رسالت بنا ہے اس کے اندر ترمیم کرو، ختم نبوت کے حوالے سے جتنے بھی آئین کی شکیں ان کو ختم کر دو، قادیانیوں کو مسلمان قرار دو، اور یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اسرائیلی نسل پرستوں نے مسجد اقصی کے نہتے نمازیوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر جہاں اسرائیل کے چہرے پر مغربی ملکوں کے ڈالے ہوئے نقاب کی آخری دھجیاں بکھیڑی گئیں، وہاں بعض مسلم حکمرانوں کا بھی آئینہ دکھایا ہے کہ یہ ہے تمہارا اسرائیل جس کو تم تسلیم کر رہے ہو، جس کے تسلیم کرنے کے لیے تم دباؤ ڈال رہے ہو، اپنے ملک کے قانونوں کو بدلنا چاہتے ہو۔ اس اسرائیل کو دیکھو کہ یہ نماز پڑھنے والے مسلمانوں پہ کتنا ظلم کر رہا ہے۔ بھئی جو شہید ہو گئے وہ تو اپنا مقام اور مرتبہ پا گئے، وہ تو جنت میں چلے گئے، اور جو غازی بنے اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے گا۔ لیکن وہ یورپیوں کی وہ تنظیمیں جو انسانیت کا ڈھنڈورا پیٹتی ہیں کہ ہم نے حقوق انسان کی فلاں تحریک بنائی، NGOs بنائی، فلاں بنایا، اور وہ تحریکیں، وہ انجمنیں کہاں ہیں؟ کیا ان کو مسلمان انسان نظر نہیں آتے؟ مسلمانوں کے بچے انسان نظر نہیں آتے؟ مسلمانوں کی عورتیں انسان نظر نہیں آتی؟ اور ان کو جو مرضی گولیوں کا نشانہ بنا دے۔ ہم اس بات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اپنی حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں، اسرائیلیوں نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے موقع پر مسجد اقصی میں مسلمانوں پہ جو دہشت گردی کر کے
مسلمانوں کو شہید کیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور حکمرانوں کو بھی مذمت کرنی چاہیے، مسلم حکمرانوں کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہم ان مسلمان جو شہید ہوئے کشمیر میں، فلسطین میں، چیچنیا میں، افغانستان میں، برما میں، عراق میں، شام میں جتنے بھی مسلمان شہید ہو رہے، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے۔ جو زخمی ہیں اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، کہ جو ان کے سامنے استقامت کی دیوار بن کے کھڑے، اللہ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ تو ہم حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے، مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے، اپنے شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے قانون کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے قانون کے تحفظ کے لیے، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب سب تیار ہیں؟ ہمارا جذبہ، ہم تیار ہیں۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر ختم نبوت کے خلاف یہ قانون بنوایا۔ آج کی حکومت اگر اس کو بدلے گی تو ہم اس کے اندر، اس کے سامنے ضرور دیوار، ہم یہ حکومت کو، یورپی پارلیمنٹ کو بتا دیں، ملک کے آئین کو، ناموس رسالت کے قانون کو، ختم نبوت کے قانون کو اگر بدلنا چاہتے ہو تو ہماری لاشوں سے گزر کر بدلو گے۔ مرنا تو ایک دن ہے ہی، موت آنی ہے، اس سے بہتر موت کیا ہوگی جو نبی کی ناموس پہ آ جائے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے موت آ جائے، اس سے بڑی کوئی اور سعادت کی بات نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔